بارے دیگر بلندر سلام محمد محمد وعجل بفرج قائم علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صلوات محمد. دعا ہے پروردگار عالم اس فضیل ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانتے ہی نہیں کہ کائنات میں وہ واحد عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش رضا کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین بے حساب برکتیں عطا فرما. پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے امام حسن عسکری علیہ السلام پر سجدہ مودت فی القربہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے، ان کی جھولیوں کو اس شہنشاہ کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اتنی جلدی بھر دے کہ جتنا یہ ولایت علی پر ایمان رکھتے ہوں. سب دعاؤں کی یہی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو، جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد جو مالک یوم جمعہ ہے، جو حقیقت یوم الجمعہ ہے، جو امام صلاۃ جمعہ ہے، جو خطیب خطبہ جمعہ ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مالک روز عیدین بھی ہے، جو منتقم یوم عاشورہ بھی ہے، جو وارث عید غدیر بھی ہے، وہ مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائے اور علم ولایت علی لہرا کر یہ سجا دیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا، ایسے ہی مہدی کے آنے کے بعد بھی واجب بھی رہے گا. صلوات بر محمد و آل امیر المؤمنین
میں نے آج کی اس سالانہ مرکزی مجلس اعزا کے لیے سورہ یاسین سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور پروردگار عالم اس آیت میں اپنی سبحانیت اور اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ سبحان ہے، پاک ہے، منزہ ہے وہ خدا کہ جس نے 3 طرح کے ازواج بنائے ہیں۔ من ما تنبت الارض، وہ جو زمین سے نکلتے ہیں، ومن انفسہم، وہ جوڑے جو ایک دوسرے میں سے پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ جو زمین سے نکلے جن میں جمادات بھی ہیں، جن میں نباتات بھی ہیں، وہ دوسری قسم ہے جو جانداروں کے نفسوں میں سے پیدا ہوں، اور تیسری قسم کے جو ازواج ہیں انہی کے لیے تو اللہ نے کہا تھا کہ میں سبحان ہوں۔ فرمایا یہ تیسری قسم کے کون سے ہیں؟ ایک تو وہ جو زمین سے نکلے، ایک وہ جو نفسوں میں سے پیدا ہوں، اور تیسری قسم کے وہ ہیں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ آپ جی بھائی سلامت رہے، یہ گونج تھوڑی سی اس کی کم کر دیں، ایکونکس نے یہ جو ووکل ہے نا اس میں تھوڑا سا 1 پوائنٹ صرف کم کر دیں تاکہ اگر کبھی غلطی سے مائک کے قریب آ بھی جاؤں تو آواز ٹھیک رہے۔ بس یہ ٹھیک ہے، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور یہ تیسری قسم کے وہ ہیں کہ جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہ جو زمین سے نکلتے ہیں ان میں نباتات ہیں، ان میں جمادات ہیں۔ اللہ نے انہیں بھی ازواج کہا۔ ازواج وہاں ہوتے ہیں جہاں پر نسل آگے بڑھنی ہو، جہاں نسل کی افزائش ہو، تو اس کا مطلب نباتات جنہیں آپ پودے کہتے ہیں ان میں بھی ازواج ہوتے ہیں، چونکہ ان کی بھی نسل آگے بڑھتی ہے۔ لیکن جمادات بھی تو زمین سے نکلتے ہیں، جنہیں آپ پتھر کہتے ہیں، جنہیں آپ جیم سٹونز بھی کہتے ہیں، ان میں بھی جوڑے ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کئی پتھر بھی ایسے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، جن کی نسل بھی بڑھتی ہے، کہ جن میں جوڑے بھی ہوتے ہیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا نہیں یہ کون سے پتھر ہیں کہ جو سانس بھی دیتے ہیں، کہ جن کی نسل بھی بڑھتی ہے، کیا تمہیں نہیں پتا؟ وہ فیروزہ ہے، وہ مرجان ہے، وہ عقیق ہے۔ جس پتھر نے ہماری ولایت کا اقرار کیا وہ پتھر ہو کے بھی زندہ ہے۔ بڑی توجہ فرمائیے گا بھائی۔ تو یہ جوڑے ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں، وہ پودوں کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ پتھروں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ پھر یہ کون ہے جس کے لیے تو نے کہا مما تنبت الارض ومن انفسہم، جو ایک دوسرے کے نفسوں میں سے پیدا ہوں؟ کہ یہ انسان ہے، یہ جانور ہے۔ بڑی تحقیق کرتا ہے نا انسان جانوروں کی افزائش پر، ان کی بریڈنگ پر، لیکن انسان نے اپنی اوقات کبھی نہیں دیکھی کہ انسان خود کس حیثیت کا حامل ہے۔ اللہ نے سورہ طارق میں آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ کیا تم نے کبھی انسان کی خلقت پہ غور کیا؟ اللہ کہہ رہے سورہ طارق میں 30ویں سپارے میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کیا تم نے کبھی انسان کی خلقت پر غور کیا؟
خلق من ماء دافق، ہم نے اسے بنایا ہے سینے اور صلب بین الترائب، ہم نے اسے بنایا ہے سینے اور کمر کی ہڈیوں کے درمیان سے جو پانی نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، ہم نے اسے اس اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا جو اس کے ہی بدن کی سینے اور کمر کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یہ ہے اوقات انسان کی جو اللہ قرآن میں بتا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو اس کے ہی بدن کے نجس پانی سے بنایا۔ اتنا گندا انسان تطہیر کی ملکہ سے کہہ رہا تھا گواہ ہے تو بھیج جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آواز آئے اپنی توجہ فرمائیے گا بھائی، یہ ہے انسان کی کل حیثیت، یہ ہے انسان کی کل اوقات، یہ ہے جو ایک دوسرے کے نفسوں میں سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا وہ جو زمین سے نکلتے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے کہا کہ یہ بھی ازواج ہیں، یہ جو ایک دوسرے کے نفسوں سے پیدا ہوتے ہیں جنہیں ان کے ہی بدن سے نکلنے والے نجس پانی سے تخلیق کیا گیا تو یہ بھی ازواج ہیں۔ لیکن تیسری قسم کے وہ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے کبھی کوئی گمان نہ کرنا، ان کو میں نے ازواج صرف اس لیے کہا ہے تاکہ ان کا تعارف تم تک پہنچے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ وہ ہیں جن کے لیے میں اللہ ہو کے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ تمہارے علم میں نہیں آ سکتے، تم انہیں کبھی نہیں جان سکتے۔ اللہ یہ کون ہے کہ جنہیں نہ انسان جان سکتے ہیں نہ کوئی اور مخلوق جان سکتی ہے، کہ جنہیں تو کہہ رہا ہے کہ میں سبحان اس لیے ہوں کہ میں نے ان کو بھی ازواج کیا کہ جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ ہمارا آنا تو تو نے قرآن نے بتایا، پودوں کا اگنا تو تو نے قرآن نے بتایا، پتھروں کی افزائش تو تو نے قرآن نے بتائی۔ یہ جو تیسری قسم کی ازواج ہیں کہ جنہیں آجی ہم نہیں جانتے، یہ کون ہے؟ ان کا آنا بھی تو کہیں تو نے قرآن میں لکھا ہے، کہاں کیوں نہیں لکھا؟ روز تو تم سنتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان۔ آپ یہ بھائی سلامت رہنا، جس کا ہاتھ نہیں اٹھا یا تو آپ نے آج تک سورہ رحمان کی تلاوت کی نہیں یا پھر آپ کو ممبر سے کسی نے سنایا نہیں۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے دو دریاؤں کو آپس میں ملایا ہے، یہ ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں آتے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے لؤلؤ بھی نکلتے ہیں، ان میں سے مرجان بھی نکلتے ہیں۔ اپنی مرضی کی تفسیر اٹھا لینا۔ اللہ فرما رہے ہم نے دو دریاؤں کو آپس میں ملایا، ان میں حد فاضل ہے۔ اللہ کہہ رہے میں نے علی و زہرا کو آپس میں ملایا، ان کے درمیان محمد بھی رہتا ہے مگر پھر بھی لؤلؤ بن کے حسن جاتے ہیں، مرجان بن کے حسین۔ آپ سب سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ جس کو آواز ٹھیک نہ رہی ہے وہ بندہ ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھائے گا، جسے آواز جب سب کو آئے تو پھر خالی سر نہیں ہلانا، ہاتھ اٹھا کے تائید کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے علی و سیدہ کو باہم متصل کیا ہے مگر یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے۔ اس کا مطلب اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ ان کا آنا تمہارے آنے جیسا نہیں ہے۔ ماں شوہر کے مسلح پہ ہو حسن آتے ہیں، ماں پھر آسر کے مسلح۔ آپ صلی سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ماں شوہر کے مسلح پہ ہو، ماں شوہر کے مسلح پہ ہو نا، ان کا آنا تمہارے جیسے نہیں، نہ ان کا جانا تمہارے جیسا، ان کا آنا ان کی مرضی
ان کا جانا ان کی مرضی. مولوی کے گھر میں اگر بیٹا ہو جائے پیدا 40 دن مولوی کی بیوی نماز نہیں پڑھے گی. جس جگہ مولوی کی اولاد پیدا ہو جب تک اس جگہ کو پاک نہیں کریں گے وہاں پہ ملا مصلی بچھا کر قرآن نہیں کھول سکتا. مقابلہ ان سے کر رہا ہے. یہ جب نازل ہو تو اللہ کہتا لو اب کعبہ بھی قبلہ ہو گیا. حسن نفرین کی شان میں یہ آیت قرآن میں ہے. جسے انکار ہے وہ کوئی اور تو ہو اللہ کا شیعہ نہ ہو. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اس میں سے لؤلؤ بھی نکلتے ہیں مرجان بھی. یعنی ایک لؤلؤ ہے ایک مرجان ہے. لؤلؤ کسے کہتے ہیں؟ موتی کو. مرجان کسے کہتے ہیں؟ جس نے دیکھا ہے مرجان ذرا ہاتھ اٹھانا بھائی. لؤلؤ ہوتا ہے اکیلا. ایک مرجان کی ہوتی ہیں جڑیں. فرق ان دونوں بھائیوں میں کوئی نہیں. لؤلؤ اور مرجان کہیں کہ اللہ نے بتایا جو حسن ہے وہ اکیلا ہے. حسین کی پیشانی میں 9 امام اور ہیں. سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد رہے. بڑی توجہ ہے. وہ لؤلؤ ہیں یہ مرجان. اچھا وہ تیسری قسم کی ازواج جن کا معنی کوئی نہیں سمجھتا ان میں صرف علی و سیدہ ہی تو نہیں جناب ابو طالب و سیدہ بنت اسد خود رسول اللہ اور سیدہ ملکۃ العرش. مجھے نہیں پتا اگر کوئی صرف یہیں پہ بس ہے کہ سیدہ کی ماں ملکۃ العرب ہے تو یہ اس کا اپنا عقیدہ ہے. مگر اس معظمہ کو کم از کم ملکۃ العرش کہیں تو حق ادا ہونا شروع ہو. یہ جنہیں انسان کی عقل نہیں جانتی جو انسان کے علم میں نہیں آتے انہی میں تو ہیں آقا حسین اور مادر سید الساجدین. انہی میں تو ہیں مولا حسن اور مادر شہزادہ قاسم. چونکہ ان کا آنا کسی کو سمجھ نہ کل آیا ہے نہ آج آیا ہے نہ آئندہ کبھی آئے گا. جو ہی شہزادہ قاسم کی پاک اماں امام حسن مصطفیٰ کی حویلی میں آئی 1 سال گزر گیا اور ایک دن ہاتھ باندھ کر کے کہتی ہے اے میرے سخی سردار میرا بھی دل ہے کہ میری آغوش میں گلشن توحید کا ایک تازہ پھول آ جائے. امام حسن نے شہزادہ قاسم کی پاک اماں کی پیشانی پر اپنا قصد الہی مس کیا اور فرمایا جاؤ حجرے میں قاسم انتظار کر رہا. آدھا گھنٹہ مسائل دور ہیں اگر توجہ سب کی ہو تو جن کی آنکھوں میں فضائل کے آنسو ہیں وہ بندے ذرا سر اٹھانا. ان کا آنا کوئی نہ سمجھے ان کا جانا کوئی نہ سمجھے. اچھا آج کی مجلس جس شہنشاہ سے منسوب ہے کون ہے؟ امام زمانہ کے پاک بابا. یہ جو تیسری قسم کے ازواج ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا انہی میں ہے سیدہ ام القائم اور میرے جان میں امام حسن عسکری
سیدہ ملکۃ الروم میں اسم ایک دفعہ تلاوت کروں تاکہ بچوں کے ذہن میں آ جائے. پاک معظمہ سیدہ ملکۃ الروم، وطن میں نام ہے ملیکہ، لیکن آل محمد کی طرف آئی تو اسم ہوا سیدہ نرجس مستور صلوات اللہ علیہ. امام زمانہ کی پاک اماں اور امام زمانہ کے بابا، ایکو آدھا پوائنٹ صرف کم کیجئے گا تاکہ ذرا سی مجھے آواز تھوڑی اور واضح ہو. بڑی توجہ. امام زمانہ کے بابا اور سیدہ ام الخیر انہی میں سے ہیں جنہیں ہم اور آپ نہیں سمجھتے. میں نے بھائی غلام عباس 20 منٹ تمہید میں اس لیے نہیں لگائے کہ بندے یوں ہاتھ باندھیں. میں نے ایک فکرہ پڑھنا ہے. امام حسن عسکری ہمارے 11ویں امام، ہمارے 12ویں امام کے بابا. میرا دل ہے ساتھ ذکر اس آغوش عصمت کا بھی ہو کہ جس نے اللہ کا سب سے بڑا راز چھپا کے رکھا ہوا. بڑی توجہ پہ. کون ہے میرے والا؟ امام حسن عسکری، خدیر والی دستار کے 11ویں وارث، محمد مصطفیٰ کے 11ویں وزیر، خلیفہ. محمد جیسے محمد، علی جیسے علی، حسن جیسے حسن، حسین جیسے حسین. پاک معظمہ سیدہ ام الخیر شہنشاہ روم کی پوتی، نوفل بن میخائیل ثالث کی پوتی. نوفل بن میخائیل ثالث ان کے چچا، یشوع بن نوفل ان کے بابا. 2 بیٹے تھے نوفل بن میخائیل ثانی کے، نوفل بن میخائیل ثالث، یشوع بن نوفل. یشوع بن نوفل بابا ہیں پاک معظمہ سیدہ ام الخیر کے، نانا ہیں تمہارے زمانے کے امام کے. سلطنت تھی ان کی روم. روم آج اٹلی کا ایک شہر ہے، مگر اس وقت پوری سلطنت تھی. اور دارالخلافہ تھا مقدونیہ. اور بی بی سیدہ ام الخیر کا ظہور جس شہر میں ہوا اس شہر کا نام ہے قسطنطنیہ، جسے آج آپ ترکی کا استنبول کہتے ہیں. اتنی پھیلی ہوئی تھی سرحدیں. اور یورپ جو جنوب مشرقی یورپ ہے جس میں بلغاریہ، کوسوو اور سربیا جیسے ممالک ہیں، جہاں آج مقدونیہ کٹ کے پھیل گیا ہے، یہ پہلے ایک سلطنت روم کے زیر اثر تھی. اگر کسی کو لمبی تفصیل سمجھ نہیں آتی تو میں ولی العصر کی رعیت ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے نوجوانوں تک، ماتمیوں تک، بزرگوں تک، ماں بہنوں بیٹیوں تک کہ جنہوں نے لوریوں میں اولادوں کو علی اور علی کے بیٹوں کے فضائل سنانے ہیں، ایک فکر کہہ دوں، جو آج کا جدید یورپ ہے اس کا 51% حصہ امام زمانہ کے ننیال کی جاگیر ہے. آگے صدر سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد. اس کا 51% حصہ ولی العصر شہنشاہ کے ننیال کی جاگیر ہے. اب اگر کوئی وہاں سے چلتا ہوا آیا تو وہ جہاں ہوگا میں اسے وہی روکوں گا. بیٹا آپ بیٹھے ہی نہیں بٹھائیے گا، آپ وہیں بیٹھے، آگے نہیں آئیں گے. چونکہ اب جو بعد میں آئے گا وہ آگے نہیں آئے گا، چونکہ جو آگے آتا ہے تو پھر جو پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں آپ اسے زیارت سمجھ کے زیارت کرنے لگتے ہیں، تو وہ چیز اچھی نہیں. تو لفظ اہم ہے، آنے والا بندہ اہم نہیں. تو گردن اگر آپ کی ادھر ادھر ہوئی تو مجھے 2 جملوں میں داد لے کے مجلس ختم بھی کرنی آتی ہے. مل کے حیدری. آج کا 51% یورپ امام زمانہ کے ننیال کی جاگیر. کون ہے؟ سیدہ ام الخیر
وسیع حضرت عیسیٰ جناب شمعون پطرس جنہیں بائبل میں سینٹ سائمن پیٹر کہا جاتا ہے، ان کی نسل سے ہے۔ شمعون کس کی نسل سے ہے؟ حضرت داؤد پیغمبر کی نسل سے ہے۔ حضرت داؤد کی نسل سے جناب شمعون، جناب شمعون کی نسل سے ہرکل بادشاہ روم، جنہیں آپ انگلش میں ہرکولیس بھی کہتے ہیں، یہ مصطفیٰ کے دور میں روم کے بادشاہ تھے، کیسر روم تھے، سیزر آف روم تھے۔ مصطفیٰ نے انہیں خط بھی لکھا تھا اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ انہی کی نسل سے آئے نوفل بن میخائیل ثانی، جن کی پوتی ہیں سیدہ نرجس مستور، سیدہ ملکۃ الروم صلوات اللہ علیہ۔ اگر ابھی بھی سلسلے کا پتہ نہیں چلا تو ایک دفعہ پھر سے سر اٹھانا۔ پاک سیدہ ام القائم کے بابا یشوع بن نوفل، یشوع بن نوفل کے بابا نوفل بن میخائیل ثانی، ان کے جد اعلیٰ ہرکل جنہیں آپ ہرکولیس کہتے ہیں، ان کے جد اعلیٰ شمعون پطرس عیسیٰ کے 12 حواریوں میں سے یحییٰ کے بعد دوسرے نمبر پہ، اور جناب شمعون کے جد اعلیٰ حضرت داؤد پیغمبر کہ جن کا لہجہ اتنا میٹھا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے زبور جیسی کتاب نظموں کی صورت میں نازل کی تاکہ یہ اپنے لہن داؤدی میں اسے پڑھے۔ اس نسل سے ہے جناب سیدہ ام القائم، شمعون پطرس وسیع ہے جناب عیسیٰ کے، نسل داؤد میں سے ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو اکیلے عیسیٰ کے حواری نہیں، ان کے سگے بھائی جناب اندریاس، جنہیں بائبل میں سینٹ اینڈریو کہا جاتا ہے، وہ شمعون کے سگے بھائی ہیں۔ شمعون پطرس اور اندریاس یہ دونوں آل داؤد کے نوجوان ایک دن مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ عیسیٰ تبلیغ کرتے ہوئے آئے۔ متی کی انجیل 17ویں باب میں لکھا ہے عیسیٰ نے ان دونوں کو نگاہ نبوت سے دیکھا اور دیکھ کر پکارا، کب تک مچھلیاں پکڑتے رہو گے؟ یہ ماہی گیری چھوڑو، آؤ تمہیں آدم گیری سکھاؤ۔ زندہ بات، آپ اٹھانا خیرات مان لینا بھائی، بات تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی لیکن میں قرآن سے دلیل دے دوں۔ بھائی غلام عباس، آج کل بندے اعتراض کرتے ہیں کہ جی انجیل میں تو تحریف ہے، بائبل کو تو بدل دیا گیا ہے، توریت زبور میں تو تحریف ہے، تو اگر جو بات انجیل میں لکھی ہے وہی بات اگر قرآن میں لکھی ہو پھر تو ہر مسلمان پہ ماننا واجب ہے۔ انہیں مسئلہ انجیل سے نہیں تھا، انہیں مسئلہ علی اور علی کے بیٹوں کے فضائل سے تھا، چونکہ انہیں پتا تھا توریت زبور اور انجیل قرآن کی طرح علی اور علی کے بیٹوں کے فضائل سے بھری پڑی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، جب یہودی چھپائیں گے تو توریت بولے گی، عیسائی چھپائیں گے تو انجیل بولے گی، مسلمان چھپائے گا تو قرآن بولے گا۔ آپ سب سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، بڑی توجہ کریں۔ فرمان سے اپنیا اینا مجلسہ سیمہ دیا کرو، میرے امیر علی نے ذکر نہ اور مولا علی نے ذکر کے صدقے سے سب کوئی سب کچھ مل گیا، مگر یاد رکھنا اسے کچھ علی بسم اللہ چلی، کلمے میں چلی، اذان میں چلی، نماز میں چلی، قرآن میں چلی، کعبے میں چلی، قبر میں چلی، علی اللہ، اسد اللہ، وجہ اللہ، ذات اللہ، مسیحت اللہ، حسن اللہ، نور اللہ،
مد ویر دا سارے نبیاں دا چپر اور شبیر دے بابے دا غازی دے بابے دا کلے ایمان کلے قرآن دے قرآن دے حلالی حمیدی بیٹا نعرہ آپ ہمیشہ زندہ رہا دیکھیے انہوں نے تفصیل سے بتایا کہاں کہاں علی، حشر میں علی، قبر میں علی، ہر جگہ علی۔ اچھا کون سا ایسا شیعہ نہیں جو نہیں چاہتا کہ میری قبر میں علی آئے؟ ہر شیعہ چاہتا ہے نا۔ تو پھر ان شیعوں کی مجھے سمجھ نہیں آئی جنہیں قبر میں تو علی چاہیے مگر نماز میں نہیں چاہیے۔ ملکے حیدری اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بڑی توجہ فرمائیے گا۔ اب نعرہ ذرا میں تھوڑے جملے پہنچا لوں تو اس کے بعد ابھی 5-10 منٹ ذرا آپ نعرے کی چھٹی لے لیں، بس ذرا ساتھ ساتھ تائید کرتے ہیں تو میں جملے پہنچاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوڑو ماہی گیری، آؤ تمہیں آدم گیری سکھاؤ۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ شمعون اندریاس نے متی کی انجیل 17واں باب جھیل کے درمیان کھڑے ہو کر دیکھا اور دیکھ کر کہا آپ تو مقدسہ مریم کے پاکیزہ پسر ہیں، ہم اللہ کی مدد کیسے کریں؟ عیسیٰ کہتے ہیں میری مدد ہی زندگان آتوتانا خیرت مانگنا، میری مدد ہی اللہ کی مدد ہے نا بھائی۔ اگر تو فکرے ہوتے انجیل کے پھر تو مولوی صاحب کہہ سکتے تھے کہ انجیل میں تحریف ہوئی ہے، مگر سورہ صف کی بہن نہیں آئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ جب عیسیٰ نے اپنے 2 حواریوں سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے، تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ لیکن بھائی غلام عباس کسی اور حواری کا تو ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے کہا قال عیسی ابن مریم للحواریین۔ جب 2 حواریوں سے عیسیٰ نے پوچھا، ایک ہے شمعون، ایک ہے اندریاس، ایک ہے سیدہ ام القائم کے دادا اور ایک ان کے سگے بھائی، کیا کہنے اس بی بی کے جس کا میکہ بھی اللہ کا مددگار، جس کا سسرال بھی اللہ۔ آپ یہ صدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے، جس کا میکہ بھی اللہ کا مددگار، جس کا سسرال بھی اللہ کا مددگار۔ یہ تھوڑی سی آواز کھینچ لیں اندر، وہ ذرا اس کی ٹھیک کر دیں، باقی بہترین ہے۔ جس کا میکہ بھی اللہ کا مددگار، جس کا سسرال بھی اللہ کا مددگار۔ اور صرف یہ قرآن اور انجیل کا ہی تقابل نہیں، قرآن پر بھی مہر تب لگتی ہے جب معصوم کا فرمان ہو۔ زیارت پڑھنا جا کے 12ویں امام کی پاک اماں کی، خود تمہارے زمانے کے امام جب اپنی مادر گرامی قدر کا زیارت فرماتے ہیں تو پھر سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ وعلی آبائک الحواریون۔ سلام ہے اماں آپ پر اور آپ کے باپ دادا پر جو عیسیٰ کے حواری تھے، جو
عیسیٰ کے حواری تھے، اس پاکیزہ نسل کی امینہ ہے پاک معظمہ سیدہ ام القائم، جس نے مجلس سے 8، 5 اور 6 ربیع الاول کی درمیانی شب مادر شہزادہ علی اصغر کی بھی شہادت کی آج شب ہے۔ جو بندہ جھولیاں پھیلا کے بیٹھا ہے وہ یقیناً آج کو تحفہ لے کر جائے گا۔ جو ہی سلام آیا نا میرے زمانے کے امام کا، السلام علیکم وعلی آبائک الحواریون، سلام ہے آپ پر اور آپ کے اجداد پر جو عیسیٰ کے حواری تھے۔ تو پھر مجھ میں شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح نا کہ عیسیٰ نے پاک معظمہ کے جد اعلیٰ کے لیے اور کیا کیا کہا ہے، امام حسن عسکری کے پاک و پاکیزہ سسرال کے لیے کیا کیا تفصیلات بیان ہوئی ہے۔ تو پھر میں نے دوبارہ انجیل پڑھنی شروع کی، تو پھر مجھے آگے فکریں ملنا شروع ہوئے۔ ان دونوں نے نہر کے اندر جھیل کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا، عیسیٰ ہم آپ کی نصرت کریں گے چونکہ آپ کی نصرت ہی اللہ کی نصرت ہے، لیکن یہ تو بتائیے ہمیں تو آپ تک آنے میں وقت لگے گا، شام ہو جائے گی، ہم جھیل میں ہیں، ہماری ناؤ آہستہ آہستہ چلے گی، پھر کنارے تک پہنچے گی۔ عیسیٰ کہتے ایسے نہیں، آج تم نے میری نصرت کا ارادہ کیا ہے تو اب تم پانی پر چلتے ہوئے مجھ تک آؤ۔ کہنے لگے پانی پر چلنا کیسے ہے؟ عیسیٰ نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور مریم کے بیٹے نے اپنا پہلا قدم پانی پہ رکھا، عیسیٰ پانی پہ چلتے ہوئے ان تک آئے، پھر شمعون و اندریاس دونوں عیسیٰ کے پیچھے چلتے ہوئے کنارے تک آئے۔ بندے نے میرے چھٹے امام سے آگے جو پوچھا، مولا عیسیٰ نبی پانی پر چلتا تھا؟ امام نے فرمایا ہاں، ہماری اور معرفت ہوتی تو ہوا پہ بھی چل گیا۔ آپ سب سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے۔ جنہیں نبی پورا نہیں جانتے تو مسجد کے مولوی کی اوقات کیا ہے کہ وہ ان کے بارے میں بات کرے؟ بھائی وہ کہنے لگے ہم آپ کے پیچھے چلتے ہوئے آئے۔ پھر عیسیٰ نبی کی تبلیغ ایک فکرے کی تبلیغ تھی، پتہ ہے وہ فکرہ کیا تھا؟ لوگوں سمجھ جاؤ، ابھی بھی باز آ جاؤ۔ کیوں؟ ایک فکر کہتے تھے عیسیٰ جب یحییٰ کو حاکم ہیروڈوس نے پکڑ کے بند کیا، پھر شمعون و اندریاس کو ساتھ لے کے نکلے اور ایک ہی فکر کہتے تھے لوگوں آسمان کے بادشاہ کی بادشاہی بڑی قریب ہے، آسمان کے بادشاہ کی بادشاہی بڑی قریب ہے، لوگوں سمجھ جاؤ، اپنے قبلے درست کرو، اللہ کی طرف آؤ، میری بات مانو، حجتوں سے دشمنی نہ رکھو، کیونکہ آسمان کے بادشاہ کی بادشاہی بڑی قریب ہے۔ پورا 1 گھنٹے کی بیچ میں بات ہے جو میں نے چھوڑ دی، میں یہی اسی موضوع پر جناب شمعون پر اگر کم از کم انجیل سے بھی خمسہ تلاوت کرنے لگوں تو اپنے زمانے کے امام کے کرم سے میں یہی بیٹھا 5 گھنٹے تقریر کر لوں، لیکن ایسے نہیں، فکرہ پڑھنا ہے آگے۔ اسی متی کی انجیل میں، پھر انجیل یوحنا میں، پھر انجیل برنباس میں، اور یہاں مختلف طرح کی اناجیل اربع میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ کوہ زیتون پر جاتے تھے۔ کیا کرنے جاتے تھے؟ وہی کرنے جاتے تھے جو موسیٰ کوہ طور پہ کرنے جاتے تھے، کیونکہ موسیٰ جاتے تھے طور پہ وہی لینے، عیسیٰ جاتے تھے کوہ زیتون پر اس کا جلوہ دیکھنے، اس کے پیغامات لانے، لیکن کبھی بھی یحییٰ کے علاوہ، اپنے وزیر کے علاوہ کسی کو لے کر نہیں گئے۔ ایک دن جناب شمعون پطرس سیدہ ام القائم کے جد اعلیٰ امام حسن عسکری کے پاک و پاکیزہ سسرال کہتے ہیں ایک دن عیسیٰ نبی نے مجھے ساتھ لیا اور کوہ زیتون کے دامن میں جا کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے آج تک جہاں میں گیا ہوں وہاں جہاں یحییٰ گیا تھا یہاں شمعون آپ جائیں گے، کہ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کہ شمعون آپ کی ہی تو بات بڑی خاص ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ
आपको कोहे ज़ैतून पर जाने के लिए क्यों चुना गया है? अगर मत्ती की इंजील में ये फिक्र ना हो तो फिर मैं तुम्हारा देनदार, लेकिन अगर फिक्र भी हो फिर हवाला भी बंदे के जहन में आए ना बोले तो उसकी अपनी मर्जी। जनाब शमौन कहते हम पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हुए कोहे ज़ैतून की चोटी पर पहुंचे। मैंने देखा वहां जाते ही ईसा का लिबास सफेदी में तब्दील होने लगा, ईसा के बदन से नूर निकल रहा था। मैंने देखा मरियम के बेटे का चेहरा सूरज की तरह चमकने लगा। मैंने ईसा का कभी ये रूप नहीं देखा था। तो अब जो ही ईसा का रंग तब्दील होना शुरू हुआ, ईसा नबी ने मुझे हुक्म दे के कहा, ए शमौन पतरस, ए सेठ साइमन पीटर, यहाँ पर 3 किस्म की मसनदें लगाएं। का मैंने 3 मसनदें बिछाई, उन 3 मसनदों पर 3 तकिए लगाए। तो अब ईसा हाथ बांध के खड़े हो गए। का जो ही ईसा हाथ बांध के खड़े हुए, सबसे पहले एक हस्ती आई और उसी मसनद पर आकर बैठी। ईसा ने इस्तकबाल किया। मैंने कहा ये कौन है? कहने लगे शमौन, ये मूसा कलीमुल्लाह है कि जिनकी शरीयत का वारिस बनकर मैं दुनिया में आया हूँ। मगर वो तौरात लेके आए थे, मैं इंजील लेके आया हूँ। का एक दूसरी हस्ती आई, फिर ईसा भी उठे, मूसा भी उठे। का इन दोनों ने इस्तकबाल किया। का अब ये कौन है? का शमौन इन्हें पहचान लीजिए, ये जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है कि जिनके वारिस मूसा भी है, जिनका वारिस मैं भी हूँ। का जब तीसरी हस्ती वहां आई, सबसे पहले ईसा उठे, फिर मूसा उठे, फिर इब्राहिम उठे। का अब ये कौन है? मैंने उस हस्ती का वो नाम नहीं बताना जो तुम्हें पता है। लफ्ज मैंने जाफरिया कॉलोनी के मिंबर से अलमों के साए में मौला की शरीर को गवाह बना के वो लिखना है जो इंजील में लिखा है। एक तीसरी हस्ती आई, शमौन उठे, ईसा उठे, मूसा उठे, इब्राहिम उठे। पर ये कौन है? फरमाया पहचानो, ये एलिया है, ये एलिया। अब ये सलाम जी बड़ी तवज्जो या अली अमीरुल मोमिनीन अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। ये बड़ी तवज्जो, मुख्तसर जरा से तवज्जो फरमाइएगा तो मैं 2 जुमलों में बात खत्म करूं। फिर भाई उलमा बस कहीं याद करवाइएगा तो मैं बात मुकम्मल कर दूंगा। मगर अभी इसे थोड़ा सा शॉर्ट करूं। वापस आए कोहे ज़ैतून से, लेकिन वहां मामला एक और भी हुआ। चलो इसी मामले पे खत्म करते हैं, अगली बात फिर कभी सही। का कौन है? ये एलिया है। शमौन कहते हैं फिर मैं और हैरान हुआ। पहले मैं उठा, फिर ईसा उठे। बैठिए भाई उधर ही जहां खड़े हैं वहीं। पहले मैं उठा, फिर ईसा उठे, फिर मूसा उठे, फिर इब्राहिम उठे, फिर एलिया भी उठे। क्या अब कौन आया? शमौन कहते अब आने वाले को मैंने देखा नहीं। एक सफेद बादल था, उस बादल के पीछे गर्जदार आवाज आई। ईसा ने पूछा या एलिया ये कौन है? का ये हमारा महबूब बेटा है, ये हमारा महबूब बेटा है जो आसमान की बादशाही का बादशाह है, जो आसमान की बादशाही का बादशाह है। शमौन कहते जो ही हम वापस आने लगे
ہیں سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یہ وہ ہے جو آپ کی مومنین ادرکنی فی سبیل، بڑی توجہ ہے، صرف 2 منٹ مجھے دینا۔ یہ وہ ہے، یہ تھوڑی کام کیجیے گا، یہ وہ ہے جو آپ کی نسل سے آنے والی ایک پاک مستور کی چادر میں ظاہر ہوں گے۔ وہ آپ کی نسل میں سے آنے والی پاک مستور۔ اچھا، یا تو پھر بات ویسے چل جاتی ہے، تو اب جتنی دیر میرا دل چاہے گا میں اترا پڑھوں، چونکہ ڈسٹربنس، اشارے، پیغام مجھے پسند نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر دیر ہو رہی ہے تو پھر اپنی مرضی سے زیارت نکال لیں اور دوبارہ مجھے زحمت نہ دیں، لیکن ایک دفعہ تو میں یہ فکرہ مکمل کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ ہے کہ جو آئیں گے آپ کی پاکیزہ نسل میں سے، اس پاکیزہ مستور کی چادر میں۔ اگر ابھی تک کوئی نہیں پہنچا کہ اس بادلوں کے پردے میں کس کا آنا تھا، کہ جس کے استقبال کے لیے ابراہیم بھی اٹھے، موسیٰ بھی اٹھے، عیسیٰ بھی اٹھے، تو جا کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 پڑھ لینا۔ اللہ سورہ بقرہ میں کہہ رہے حَلْ يَنْظُرُونَ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ۔ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ بادلوں کے پیچھے تمہارا اللہ ہو نہ جائے؟ صلی سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے۔ کیا بادلوں کے پیچھے ظلل من الغمام، وہ بادلوں کے سائے میں خود آ جائے۔ بڑی توجہ فرمانا بھائی، کہ کون ہے کون ہے کون ہے جناب شمعون پطرس سیدہ ام القائم کے جد اعلیٰ۔ میں نہیں پڑھتا کہ عقل کیسے ہوا، میں نہیں پڑھتا کہ بی بی کے رشتہ داروں میں جہاں شادی ہو رہی تھی وہ ختم کیسے کی گئی، میں نہیں پڑھتا کہ رسول اللہ رشتہ لے کر آئے کیسے، میں نہیں پڑھتا کہ سیدہ نے رخصتی کروائی کیسے، میں نہیں پڑھتا کہ بی بی کا روم سے لے کے سامرہ تک کا سفر آیا کیسے، لیکن ایک جملہ آخری پڑھ کے اجازت لینے لگا ہوں۔ یا ایک دفعہ سامرہ سے میرے مولا امام علی النقی نے اپنے قاسم بشیر بن سلمان، جو کہ بشیر جزرم معاری کی نسل سے تھا، اسے رومی زبان میں ایک خط دیا کہ جسے آج آپ انگریزی زبان کہہ کے بلاتے ہیں۔ اس زبان میں خط لے کے بشیر بن سلمان روم کے ساحل کے پاس آ کے کھڑا تھا کہ معظمہ اپنے اس سفینے سے اتری کہ جن کی نوکری خضر نبی دے رہا تھا۔ خضر نبی ایک طرف ہوئے کہ معظمہ نے ساحلی پٹی پر اتر کر مولا نقی کا خط اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور لگا کے کہا اے بشیر بن سلمان، ہماری ناکہ کی مہار چھوڑ دو، چونکہ جس ناکہ پر ہم سوار ہیں اسے پتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ کتابوں میں لکھا بھائی غلام عباس، جو ہی ملکہ روم سیدہ ام القائم سامرہ کی گلی کے موڑ مڑی، تمہارے 10ویں امام حویلی سے باہر آئے اور آیت پڑھ رہے تھے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بشیر بن سلمان نے دور سے دیکھا، رستہ چھوڑا، کہا مولا میں ناکہ لے کے آ رہا ہوں۔ کہا نہیں بشیر، اس ناکہ پر وہ ہے جو ہماری امیدوں کا مرکز ہے، ناکہ پر وہ ہے ہماری بہو ہے، امام عسکری کی پاکیزہ زوجہ ہے، سیدہ ام القائم ہے۔ فکر آخر سنو گے، اتنی عزتوں والی معظمہ ہے سیدہ ام القائم کہ 2 امام اور پورا آل محمد کا گھر انہیں یوں سلام کرتا تھا، السلام علیکہ یا سیدتی، اے ہماری سردار، آپ پر ہمارا سلام۔ اور میرے 12ویں امام اپنی والدہ کی زیارت میں فرماتے ہیں السلام علیکہ ایھا المستورہ اسرار رب العالمین، میرا سلام ہے اس مستور پر جو اللہ کے رازوں کو چھپا لیتے ہیں۔
جس گھر میں روم کی ملکہ بہو بن گیا ہے، موطن عباسی کا جب دل چاہتا تھا اس گھر میں فوجیں تلواریں دے کر داخل کر دیتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میرے 11ویں امام سے ان کی صرف ایک دشمنی تھی کہ اس کے گھر 12واں امام ظاہر ہو۔ ہم نے کسی نہ کسی طرح نسل امامت کو ختم کرنا، مگر اس کا بھی وعدہ تھا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ عزیزانو، میرے اور آپ کے 11ویں امام آئمہ میں سے بھی وہ مظلوم ہیں کہ جن کی مظلومیت پر کربلا والے روتے ہیں، کیونکہ یہ وہ شہنشاہ ہے مجتبیٰ شدید کے کالے کپڑے پہن کر 2 مہینے 8 دن عزاداری کرنے والے بھی اس امام کا دکھ تب تک نہیں سمجھیں گے کہ جب تک اب مسلسل کئی سالوں تک کی شہادت نہ پڑی جائے۔ اتنی مظلومیت والی شہادت ہے میرے امام کی کہ میں نے فکر کہا ہے کربلا والے بھی ان کے مسائل پر روتے ہیں۔ سب سے پہلا مصائب یہ تھا 4 سال کے سن میں اپنے بابا علی النقی کے ساتھ قید ہو کر مدینے سے آئے، اور سامرا والے کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے حسن عسکری علی نقی کے ساتھ قید ہو کے نہیں آئے، باقر العلوم ہتھکڑیاں باندھ کے سید سجاد کے ساتھ آئے ہیں۔ دونوں باپ بیٹے کو پوری زندگی سامرا میں رکھا گیا۔ میں مصائب کا فکر وہ کہنے لگا ہوں جو ماتمیوں کے سینے کا درد بن جائے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس امام کی سب سے پہلی مصیبت قید ہو کے آنا۔ دوسری مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی جتنا بھی بڑا غریب ہونا، کوئی لاوارث بھی باہر کسی کی لاش بھی سڑک پہ مل جائے نا، اسے بھی اینٹی والے پکڑ کر قبر بنا کے دفنا دیتے ہیں۔ یہ میرا امام اتنا مظلوم ہے، اپنے بابا کے ساتھ گھر میں اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر بنائی ہے۔ میرے 11ویں اور 10ویں امام نے اپنی قبر خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں تعمیر کی ہے۔ جہاں آج سامرا میں زری ہے نا 10ویں اور 11ویں امام کی، جہاں سیدہ ام القائم اور بی بی حکیمہ کا بھی مرکز ہے، یہ گھر تھا میرے مولا نقی اور امام عسکری کا۔ دوسرا مصائب سنو گے، اس مولا کی یہ بڑی مصیبت ہے کہ انہیں ساری زندگی ظالموں نے کربلا نہیں جانے دیا۔ 4 سال کا قید ہو کے سامرا آیا تھا، پوری زندگی میرا مولا کبھی کربلا نہیں گیا۔ سارا دن زندان کی سلاخوں کو پکڑ کر میرا مولا ہر مسافر سے پوچھتا تھا تو کہاں جا رہا ہے؟ کوئی کہتا تھا یمن جا رہا ہوں، کوئی کہتا تھا مدینہ جا رہا ہوں، کوئی کہتا تھا روم جا رہا ہوں۔ ایک دن میرے 11ویں امام سلاخیں پکڑ کے زندان کی کھڑے تھے۔ ایک دفعہ ایک مسافر سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہتا میں کربلا جا رہا ہوں۔ میرے امام نے اپنا سر زندان کی سلاخوں سے ٹکرا کے کہا، اے کربلا کے مسافر، جب تو کربلا جانا میرے دادا سے کہنا تیرا غریب عسکری تجھے سلام۔ یا حسن یا حسین، اب میرا مولا ان کا پرسہ قبول فرمانا۔ میرے مولا انہوں نے تیرے یہ مصائب اگر پہلے نہیں سنے تو ان عزاداروں کی طرف سے میں آپ کی دادی سے معافی چاہتا ہوں۔ اگر میری ماں بہنوں بیٹیوں میرے دوستوں بزرگوں کے رونے میں کوئی کمی رہ گئی تو بھی میں معافی مانگوں گا کہ میں تیرے بیٹے کی وجہ سے مصائب نہیں پڑھ سکا۔ جیسے
पढ़ने का हक था। अज़ादारों पता है एक दिन मेरे और आपके 11वें इमाम को मोतमिद ने बुलाया, चूंकि इसने कहा कल हमने नीमा शाबान में देखा था कि तुम्हारे घर से एक नूर निकला है जो आसमान तक जा रहा है, यानी तुम्हारा बेटा महदी दुनिया में आ चुका है, हमें अपने बेटे का पता बताओ। कहने लगे मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। इसने मेरे मौला को दरबार में खड़ा किया। जब 4 घंटे मेरा 11वां इमाम मोतमिद के दरबार में खड़ा रहना, इस बेगैरत ने शराब मंगवाई और तख्त पर बैठ के शराब पीने लगा। जो ही इसने शराब मुंह के करीब की ना, मेरा इमाम एक दफा मट्टी पे बैठा और शाम की तरफ रो करके कहता है हाय मेरी दादी ज़ैनब आ गया। मैं मर्द होकर शराबी का दरबार बर्दाश्त नहीं कर सका, तुम मजदूर होकर चादर के बगैर यजीद के दरबार में या हसन या हुसैन या हुसैन। मेरा 11वां इमाम ये अपनों को ऐसे नहीं रोते जैसे आपका पुरसा आपकी गरीब दादी को दे रहे हैं। अच्छा फिक्र सुनोगे, ये जो बाजू खड़े करके रोते हैं ना, ये तुम्हारे छठे इमाम की सुन्नत है। इमाम सादिक फरमाते हैं बड़ा प्यारा लगता है हमें मौज़ादार जो दायां हाथ उठा के कहे हाय गरीब हाय मजलूम। अज़ादारों इस मौला की इतनी बड़ी मजलूमियत है, इन्होंने एक दिन मेरे मौला के घर में 500 सिपाही ऐसे दाखिल किए जैसे मदीने में फौजें बीबी ज़हरा के घर दाखिल हुई। सिपाही रोते हुए बाहर आए, खलीफा ने पूछा कुछ नहीं मिला, कहा या कर एक कुरान मिला है, एक इबादत का मुसल्ला मिला है। इस गरीब के घर में वो बेटा नहीं जो तू ढूंढ रहा है। इसने रोज मेरे मौला को बुलाना शुरू किया और बुला के कहता था अपने लाल महदी की खबर दे वरना हम तुझे कत्ल कर देंगे। ये महदी की खैबत का पहला शहीद है मेरा 11वां इमाम, जिसने अली की विलायत के साथ तुम्हारे जमाने की इमाम की खैबत के लिए शहादत का जहर लिया। एक दिन मेरे मौला को 7 और 8 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब में सामरा के जिंदान में वो जहर दिया जैसा मदीने में इमाम हसन को जहर दिया गया था। जब मेरा मौला जहर से तड़पने लगा ना, अज़ादारों एक होता है जहर, एक होता है तरियाक। तरियाक वो है जो जहर के असर को खत्म करे। मैं रोक के इसलिए पढ़ रहा हूं कि किसी के रोने में कमी ना आए। तरियाक जहर को खत्म करता है। इसने हाथ में तरियाक लिया, जहर मेरे मौला का जिगर काट रहा था। कहता है 12वें का पता बताओ तो ये तरियाक हम तुझे दे दे। मौला ने फरमाया नहीं, अल्लाह की 12वीं हुज्जत का पता मैं नहीं बताऊंगा। का दूसरी शर्त ये है अगर महदी का पता नहीं बताता तो हमें शराब पी के दिखा। मेरा इमाम मातम करके कहता है हम शरीयत के मालिक हैं, हमारे गरीब कभी निजात नहीं आती। अच्छा फिर आज तुझे वो सजा दूंगा कि कयामत तक दुनिया याद रखेगी। इसने कहा जब हसन अस्करी के बदन पर जहर असर कर जाए ना तो इसकी हथेलियां खोलकर इस पर जुल्म करो। मेरे मौला की हथेलियां जहर की वजह से सब्ज हो गई थी। जिसने बेतहाशा मातम
ظلم اس ظلم سے بڑا